برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ۔ آج کے دن بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں جتنے لوگ بخشے گئے ہر رات، ان ساری راتوں میں جتنے بخشے گئے ان کے برابر آج کے دن مغفرت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں مومنین سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ اور ہمارے لیے حسن اتفاق یہ ہے کہ کل لیلۃ القدر بھی تھی اور اسی کا 27واں روزہ جمعۃ الوداع کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ قرآن جس کے بارے میں فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 راتوں سے افضل ایک رات ہے، جس رات اللہ نے اپنا قرآن اپنے حبیب پر اتارا، بلکہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارا گیا۔ لیلۃ القدر میں پہلی بار ایک بارگی اللہ نے اپنے علم پاک سے لوح محفوظ پر اتارا۔ اور پھر اس سورہ میں یہ فرمایا گیا کہ جبرائیل امین اور سارے فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کو اترتے ہیں، اور پوری رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلام بھیجتے رہتے ہیں مومنین کو۔ میرے عزیزو، قرآن کی صاف آیت میں اگر دیکھا جائے جبرائیل سید الملائکہ ہیں، رسول ملائکہ میں بھی افضل ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار۔ ان کا کام پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ کے پیغامات پہنچانا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی۔ تو حضور کی زندگی پاک میں آپ کا آنا جانا کثرت سے ہوتا رہا، وہی لے کر آتے، پیغامات لے کر آتے، لیکن آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک۔ پھر جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد اگر جبرائیل امین اس زمین پر کبھی آتے ہیں تو وہ صرف لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ آج بھی آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ معاملہ فجر کے طلوع ہونے تک چلتا ہے، حتی مطلع الفجر۔ اور آج کا یہ جمعہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سنہرا موقع ملا ہوا ہے۔ ہم سب کو آج جمعہ کے غروب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی میرے عزیزو، حالات کے تناظر میں اس آخری جمعہ کو عالمی طور پر یوم بیت المقدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ یوم قدس ہوتا ہے، یوم القدس۔
بیت المقدس کی بازیابی کی یاد میں اور اس کی عیسائی میں آج کا دن پوری دنیا کے مومنین مناتے ہیں. فادرز ڈے ہے, مدرز ڈے ہے, یعنی چلڈرنز ڈے ہے, پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہے, لیکن بیت المقدس کا جو دن ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو. میرے عزیزوں, آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے. آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے, وہ فلسطین کی بستی میں ہے, ہم یہاں ہندوستان میں ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق, اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے. وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے. ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے. وہ انبیاء کی سرزمین ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں, وہ بشارتیں بھی ہیں. میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو. آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا, 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف. اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے. 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہیں. اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو, اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا, مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں, اور مسجد اقصی تک سفر کرایا. کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا, افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت المقدس, بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں.